میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی وہ IMF نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ پاکستان کو IMF سے پہلی قسط مل گئی، 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں باقی 1 ارب 80 کروڑ ڈالر 2 جائزہ رپورٹس کے بعد ملیں گے۔ IMF سے بات چیت میں وزیر اعظم کا کردار نہایت اہم رہا۔ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ایک ہفتے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا، رقم سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی گی۔ کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں، میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں، اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ IMF کے پروگرام پر شادیانے نہیں بجانے، IMF پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں، شرائط بہت کڑی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں معاشی استحکام کے لیے IMF سے قرضہ ناگزیر تھا، اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، کب تک ہم مانگتے رہیں گے؟ بڑے بڑے صنعت کاروں کو ماضی میں 3 ارب ڈالر دیے گئے، ارب پتی افراد نے بھی 3 سے 4% سود پر قرض دیا۔ وزیر اعظم کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ IMF قرض منظوری، انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا، ڈالر 276 روپے 46 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 279 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 294 پوائنٹس کا اضافہ، 45,808 کی سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ فنڈز پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ پروگرام کے تحت فنڈز پنجاب میں فیملی پلاننگ سروسز کی بہتری کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے مطابق لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو کرنے کے لیے پروگرام نہایت اہم ہے۔ پنجاب میں صنعت کاروں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ، پنجاب حکومت تریمو پاور پلانٹ سے صنعت کاروں کو سستی بجلی دے گی۔ تریمو پاور پلانٹ کو صنعت کاروں تک محدود کیا جائے گا، سفارشات وفاق کو ارسال۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اس بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنائیں گے۔ جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے PTI کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے۔ اسرائیل پاکستان میں PTI کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ الیکشن کے لیے، سیاست کرنے کے لیے۔ چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے؟ وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ RTS بٹھا کر چیئرمین PTI کو لایا گیا، اسرائیل کے بیان کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ برطانیہ کی سڑکوں پر پیسے دے کر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، بولے ملک کے ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے موڈ میں آ چکی، بلاول بھٹو کو عوام آئندہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ چیئرمین PTI کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 19 جولائی کو بلا لیا۔ چیئرمین PTI کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا۔ تھانہ رمنا اور گولڑا میں درج مقدمات کی سماعت کے دوران ATC جج ابو الحسنات کے ریمارکس، سماعت 19 جولائی تک ملتوی۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد اور اخراج 1,14,000 کیوسک ریکارڈ۔ PDMA نے گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی سے قصور اور اکاڑا کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جنگ میں چناب میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ،
فصلیں اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ آن لائن لون ایپس کے حوالے سے FIA کا گرینڈ تحقیقات کا فیصلہ، PTA، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور FIA پر مشتمل جوائنٹ کمیٹی تشکیل۔ ڈائریکٹر جنرل FIA نے لون ایپس کے خلاف پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ راولپنڈی میں لون ایپ سے قرض لینے والے شخص کی خودکشی کے معاملے پر FIA کا کمپنی کے دفتر پر چھاپا، ریکارڈ ضبط کر لیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی وزیراعظم پیکج کے تحت مہنگی ترین چینی خریدنے کی تیاری، 122 روپے فی کلو کی بولی مسترد، 130 روپے کلو پر چینی خریدنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ JDW شوگر ملز نے 130 روپے فی کلو کے حساب سے بولی دی۔ بولی 10,000 میٹرک ٹن چینی کے لیے موصول ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، تاریخی دروازوں کے ارد گرد تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کو تاریخی دروازوں کی بحالی کے لیے ٹائم لائن دے دی گئی۔ شاہی قلعے کے بالمقابل مریم زمانی بیگم مسجد کی بحالی و تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ مظاہرین عبدالقدیر خان کے خلاف ناجائز ریاستی مقدمے کی سماعت کے موقع پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کے وقت اذان دینے پر 22 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز، قومی ٹیم گال پہنچ گئی۔ کھلاڑی 1 روزہ آرام کے بعد کل سے ٹریننگ شروع کریں گے۔ پاک لنکا کا پہلا بڑا مقابلہ 16 جولائی سے شروع ہوگا۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے اپنی ٹیسٹ وکٹوں کی سنچری پر نظریں جما لی۔